اس جگہ پہ عذاب آیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ادھر سے نکلی تھی اور جبرائیل امین نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے نکل جائیں. ان کی بیوی بچوں میں ان کی بیٹیاں تھیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور مڑ کے نہ دیکھنا. جب فرشتوں نے بستی الٹ دی تو ان کی بیوی نے مڑ کے دیکھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت بنا دیا. وہ بت پہاڑ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ نظارہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. وہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ قرآن پاک میں ہے. اور اس عورت نے مڑ کے دیکھا اور ہم نے اس کو بت بنا دیا. یہ لے, قرآن میں سورۃ الشورى, سورۃ ہود پڑھ سکتے ہیں, سورۃ عنکبوت اور سورۃ الشورى. اب سمجھ آئی؟ آپ نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس ویڈیو سے متعلق سوال ہے کہ اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے صحیح ہے نہیں. اصل یہ جو پتھر کی شکل نظر آ رہی ہے, پتھر کی شکل کا ایک بت نظر آ رہا ہے, تو یہ جو بحر میت ہے اس کے پاس میں ایک جگہ ہے, اردن کا جو علاقہ ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. یہاں بستیاں تھیں پہلے, لیکن ان کو الٹ دیا گیا تھا, تباہ و برباد کر دیا گیا تھا, اس لیے کہ وہ گندے عمل کے اندر انوالو رہا کرتے تھے. اور یہاں جو بحر میت ہے, کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا, بلکہ جب وہ بستیاں ختم کر دی گئیں اس کے بعد یہ بحر میت جو ہے, یہ جو سمندر کا پانی یہ وہ آیا ہے اس کے بعد. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں اہل علم نے نقل کی ہیں. تو چونکہ یہاں ایک اسٹیچو کی شکل کی بہت بڑی یہ چٹان ہے یہاں, تو اس لیے سیاح وغیرہ آتے ہیں یہاں, اور یہ مان لیا گیا ہے, بلکہ اسے حقیقت کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ جو پتھر یہاں نظر آ رہا ہے, جو بہت بڑی چٹان نظر آتی ہے, یہ در حقیقت حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہی کا بت ہے. یہ کہ جیسے ان صاحب نے بھی ویڈیو کے اندر بتایا کہ جب وہ جانے لگی تو یہ حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے, تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پتھر کا بت بنا دیا, اور اب تک یہ محفوظ ہے. اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں, لیکن یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. قرآن مجید کے مطابق یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ وہی علاقہ ہے کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام تھے, عذاب وغیرہ آیا, اتنی بات تو صحیح ہے. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بت بنا دیا گیا تھا, یہ قرآن مجید کے مطابق صحیح نہیں ہے. نہ قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی ہے اور نہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے. قرآن مجید کے اندر جو مضمون آیا ہے, اتنی بات تو درست ہے کہ اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے ان کو اس بات کا حکم تھا کہ انہیں پیچھے نہیں مڑنا ہے. قرآن کی جو آیت ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, حضرت لوط کو یہ حکم ہوا تھا کہ رات کے ایک حصے میں آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو لے کر کے چلیں, وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور آپ ان کے پیچھے رہیں, وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, اور تم میں سے کوئی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوگا جن کے اوپر عذاب آنے والا ہے, ان کی طرف التفات نہیں کرے گا, بلکہ ایسے ہی وہ چلے گا جیسے ان کو حکم دیا گیا ہے. تو اتنی بات تو ہے قرآن مجید کے اندر, لیکن اس طرح کا کوئی مضمون نہیں ہے کہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھ لو گے تو بت بن جاؤ گے, یا حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھیں ان کے ساتھ میں ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا, وہ بت بن گئی ہوں. اس طرح کا کوئی مضمون نہ قرآن مجید کے اندر ہے نہ احادیث کے اندر ہے. اصل ہوا یہ ہے کہ یہ بات جو ہے بائبل کے اندر آئی ہے, بائبل کے اندر یہ بات آ گئی ہے, اور وہیں سے پھر لوگوں نے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا ہے, اور مسلمان بھی بہت سے یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ قرآن مجید کے مضمون ہے. قرآن مجید میں یا احادیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے. قرآن مجید کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو تباہ و برباد کیا گیا, اسی قوم کے ساتھ میں بیوی جو تھی حضرت لوط کی, اسے بھی جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا. اسے بت نہیں بنایا گیا, پتھر کا اس کا مجسمہ نہیں بنایا گیا. بائبل کے اندر بھی جو بات آئی ہے اصل وہ یہ ہے کہ جو یعنی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ جو چٹان نظر آ رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی چٹان ہے, انہی کا بت ہے. یہ بائبل کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے. میں بائبل کا وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کھول کے بائبل. یہ دیکھیں کتاب المقدس ہے, اس میں توریت ہے, زبور ہے, نبیوں کے صحیفے, انجیل ہے. اس کو آپ کھولیں گے تو پیدائش
اسے دیکھیں، پھر اس کا نمبر نیچے آ جائیں یہاں، یہ نمبر دیکھیں 26. تو جب 26 نمبر پہ آئیں گے تو یہاں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو لوط کی بیوی شہر کی طرف مڑ کر دیکھی، فوراً ہی وہ نمک کا ڈھیر بن گئی. تو بائبل کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نمک کا ڈھیر بنایا گیا تھا. پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا تو وہ شہر کی طرف اس نے دیکھا تو وہ نمک کا ڈھیر بن گئی تھی، وہ کوئی چٹان نہیں بنی تھی. اس لیے اس چٹان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بت ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.